عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے آپ کی کتاب سورج مکھی سے ایک قواعد کا اہم سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے ضمائر۔ ضمائر یہ صفحہ نمبر 143 پر ہے، اور جو نئی کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 144 ہے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ضمائر، ضمائر سے کیا مراد ہے؟ تو آپ کے سامنے یہ صفحہ بھی کھلا ہوا ہے، آپ دیکھتے جائیے، اور میں ساتھ ساتھ آپ کو اس کے بارے میں وضاحت بھی پیش کیے جا رہا ہوں، آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں۔ اور خاص طور پر اس کے بارے میں بچے بھول جاتے ہیں اور ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ضمائر ہوتا کیا ہے۔ تو ضمائر کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ضمیر کی جمع ہے ضمائر۔ کس کی جمع ہے؟ ضمیر کی جمع ضمائر ہے۔ اب ضمیر کیا ہوتا ہے؟ اسم ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی شخص کے نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ کلمہ جو کسی شخص کے نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ مثلا وہ یا اس۔ اب اس کا کیا فائدہ کیا ہے؟ اس کو استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ اردو قواعد میں، اردو گرامر میں اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اب آپ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کسی نام کو بار بار لکھنا یا بولنا نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا؟ اب مثال کے طور پر کوئی ہے، مثال کے طور پر اکبر ہے۔ اکبر ایک نیک لڑکا ہے، اکبر بہت اچھا ہے، اکبر لمبے قد کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اکبر بہت لائق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اکبر کا قد جو ہے نا بہت لمبا ہے، اکبر کی انگلش بہت اچھی ہے، اکبر سچ بولتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بار بار جو اکبر کی تکرار ہو رہی ہے، ریپیٹیشن ہو رہی ہے، ہم بار بار اکبر کا نام لیے جا رہے ہیں۔ جب ہم یہ کہہ دیں گے کہ اکبر بہت اچھا لڑکا ہے، اس کا قد لمبا ہے، وہ بہت اچھا کھلاڑی ہے، اس کی انگلش بہت اچھی ہے، تو آپ یہ دیکھیں اکبر کی جگہ پہ وہ، اس کی یا اس کا، ٹھیک ہے نا؟ سب لوگ اسے پسند کرتے ہیں، وہ اساتذہ کا ادب کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کی جگہ پہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ضمیر لگا دیا ہے، یعنی جو اس کا نام ہے نا اس کی جگہ پہ ہم نے ضمیر بول دیا ہے۔ اور یہ ہم نے جو بار بار اس کا نام تھا نا اکبر اکبر اکبر، تو وہ اس کی جگہ پہ وہ اس کا یا اسے استعمال کرنے سے اس کا جو نام بولنے کی بجائے ہم نے اس کی جگہ پہ اس کا ضمیر اس کی بول دی ہے۔ تو یہ ہے ضمیر کا فائدہ کہ کسی کا نام جو ان سے ہے نا کسی کا، وہ بار بار لکھنا یا بولنا نہیں پڑتا، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہے ضمیر کی وضاحت جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب ہم اس کے بعد آگے کتاب پہ آپ نظر رکھیں۔ کتاب پہ اسم ضمیر کی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اسے آپ نے بار بار یاد کرنا ہے، اور یہ اکثر امتحان میں آ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے نظر انداز بالکل نہیں کرنا۔ گرامر کا کوئی حصہ مت چھوڑ کے آیا ہے، آپ مت چھوڑیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ گرامر کے نمبر مفت کے نمبر ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی بات ہوتی نہیں کہ جس میں کوئی حساب کتاب کرنا ہوتا ہے، یا کوئی میتھمیٹکس ہوتا ہے، یا کوئی فارمولہ لکھنا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو آسانی سے یاد ہو جاتی ہے، اور یاد کرنے کے بعد آپ نے لکھنا بھی ہے۔ اگر لکھ لیں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ اب پہلی جو ضمیر کی قسم ہے وہ ہے ضمیر شخصی۔ ضمیر شخصی، تو اب آپ یہ دیکھیں ضمیر شخصی جو سی ہے، میں یہاں پہ وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ ضمیر شخصی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا شوکت اچھا لڑکا ہے، وہ روزانہ صبح کی سیر کرتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں پہ دیکھ لیں یہ ضمیر شخصی جو سی ہے
یہ جو پہلے بھی آپ کو میں نے تعریف میں اس کی وضاحت کی تھی نا اکبر کے حوالے سے، تو یہاں پہ شوکت کا نام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ اچھا لڑکا ہے، شوکت اچھا لڑکا ہے، وہ روزانہ صبح کی سیر کرتا. اب وہ جو سا ہے ضمیر شخصی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. ضمیر موصولہ. اچھا، اگر آپ کو سمجھ ضمیر شخصی کی آ گئی ہے نا، تو اس کی میں ایک اور مثال بھی آپ کو دے دیتا ہوں، وہ بھی آپ لکھ لیں. مثال کے طور پر ندیم کا قد لمبا ہے. ندیم کا قد لمبا ہے. وہ بالکل اپنے والد صاحب جیسا ہے. ٹھیک ہے، وہ تیز قدم اٹھاتا ہے. اس کی لکھائی بہت اچھی ہے. تو یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا، یہ کیا ہے؟ ضمیر شخصی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ضمیر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، لیکن جو لفظ وہ ہے نا، صرف وہ ہے ضمیر شخصی. یہ یاد رکھیں، وہ جہاں بھی آئے گا وہ ضمیر شخصی کے زمرے میں آئے گا، یا اس کا، یا اس کی، یا اسے. یہ وہ ضمیر، اسے اسم ضمیر کہتے ہیں. لیکن اب اس کی مختلف اقسام ہیں، وہ آپ کو ساتھ ساتھ میں بیان کر رہا ہوں کہ جو لفظ وہ ہے وہ ضمیر شخصی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کی مثال آپ کو میں نے پیش کر دی ہے. اس کے بعد آگے ہے ضمیر موصولہ. ضمیر موصولہ وہ ضمیر جس کے ساتھ اسم کے متعلق ایک ضروری جملہ ہوتا ہے. جب تک آپ اس کی مثال نہیں پڑھیں گے، جب تک اس کی مثال نہیں سنیں گے، وہ یہ ضمیر موصولہ آپ پر واضح نہیں ہوگا. تو یہ دیکھیں، اس کی مثال ہے، وہ جو محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے. یہ تو پہلی اس کی مثال ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، جو محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے. سر سید احمد خان ایسے لوگوں میں سے ہیں جنہیں دنیا نے یاد رکھا. ٹھیک ہے جی. اب آپ اس کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو لفظ ہے نا ضمیر موصولہ کی مثال میں جو آ رہا ہے، وہ دیکھیں جس کیا ہے ضمیر موصولہ کی دیکھیں مثال ہے کہ وہ ضمیر جس کے ساتھ اسم کے متعلق ایک ضروری جملہ ہوتا ہے. جو، جس، جن، جنہیں، جہاں، یہ کیا ہیں؟ ضمیر موصولہ کی کے الفاظ ہیں. یہ جو، یا جس، یا جنہیں، یا جہاں بھی یہ لفظ آئیں گے، یہ ضمیر موصولہ کی طرف اشارہ کریں گے. یہ ان کی مثالیں آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہیں کہ جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جو محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے. سر سید احمد خان ایسے لوگوں میں سے ہیں جنہیں دنیا نے یاد رکھا. اب جنہیں بھی ضمیر موصولہ ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے اعلان کیا تھا، یہ تیسری مثال سن لیں. میں نے اعلان کیا تھا کہ یہ جس کی کتاب ہے لے جائے. یہ جس کی کتاب ہے لے جائے. اب یہ جو جس ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی ضمیر موصولہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے ہے نمبر 3 ہے ضمیر استفہامیہ. ضمیر استفہامیہ کے بارے میں اس کی مثال سن لیجئے. وہ ضمیر جو کچھ پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایسا ضمیر جو کسی بات کے پوچھنے کے لیے استعمال کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر استفہامیہ. اس کی مثال کیا ہے؟ تم کہاں جا رہے ہو. اب کہاں جون سا ہے نا پوچھنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے نا، تم کہاں جا رہے ہو. تو جو الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، وہ سن لیجئے کہ تم کہاں جا رہے ہو. وہ ضمیر جو کچھ پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے ضمیر استفہامیہ کہا جاتا ہے. اس کے الفاظ کون سے ہو سکتے ہیں؟ کون، کس، کیسا، کہاں، کیا، کتنا، کب. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ ضمیر استفہامیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو آگے ایک اور مثال ہے، وہ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے. وہ کب سے تمہارا، کب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضمیر استفہامیہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی.
یہ لفظ کا جو استعمال ہے وہ آپ کو اس بات کی طرف لے جائے گا کہ ہے تو یہ ضمیر، لیکن ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ اگر تو وہ سوالیہ ہے، پوچھا جا رہا ہے، تو وہ ضمیر استفہامیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آگے چلتے ہیں، اگلا ہے ضمیر اشارہ۔ ضمیر اشارہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ضمیر ہے جس سے کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ وہ ضمیر ہے جس سے کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، یعنی کسی چیز کی طرف یا کسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ تو ضمیر اشارہ وہ ضمیر ہے، دوبارہ سن لیں، جس سے کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، مثلا یہ، یہی، وہ، وہی، یا اس، یا اس، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضمیر اشارہ ہے۔ تو اب مثال دیکھ لیں، علم بڑی دولت ہے، علم بڑی دولت ہے، یہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ جو سا ہے یہ ضمیر اشارہ ہے، یہ سے مراد ہے یعنی دولت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہی دیکھیں، میں یہ لے کر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی سائیکل ہے تو میں یہ سائیکل لے کر جا رہا ہوں، تو یہ دیکھیں یہ جو سا ہے ضمیر اشارہ، ٹھیک ہے؟ تو اشارہ کیا جا رہا ہے اس میں۔ آگے ہے اگلا حصہ ہے، اس میں بتایا گیا ہے نمبر 5 کیا ہے؟ ضمیر تاکیدی۔ ضمیر تاکیدی وہ ضمیر ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں، وہ ضمیر جو کسی بات کی تاکید کے لیے استعمال کیا جائے، جو کسی بات کی تاکید کے لیے استعمال کیا جائے۔ مثلا میں خود استاد سے بات کروں گا، میں خود استاد سے بات کروں گا، اب زور دیا جا رہا ہے، اس پہ تاکید کی جا رہی ہے، زور دے کے بات کی جا رہی ہے۔ تو خود کیا ہے؟ میں خود استاد سے بات کروں گا۔ اس کے بعد اس میں دیکھیں، آپ تو خود ہی جھوٹ بول رہے ہیں، مثال کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے آپ تو خود ہی جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو آپ یا خود جو ہے یہ ضمیر تاکیدی کی طرف اشارہ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ آگے ہے اگلا جو قسم ہے اس کی اسم ضمیر کی، جو اگلی قسم ہے وہ ہے ضمیر تنکیری۔ تنکیری ضمیر کیا ہوتا ہے؟ وہ ضمیر جو کسی شخص یا چیز کی تعداد کے لیے استعمال ہو۔ ضمیر تنکیری وہ ضمیر ہوتی ہے جو کسی چیز یا شخص یا اشخاص کی تعداد کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی تعداد کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا کچھ گندم پیس لو، کچھ گندم پیس لو، آپ سب لائق ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ ضمیر تنکیری کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد ہے ضمیر صفتی، نمبر 7 ہے، آخری جو ہے اسم ضمیر کی جو قسم ہے وہ ہے ضمیر صفتی۔ اب اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے صفت کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ نا؟ صفت خوبی، کسی کی خوبی کو صفت کہا جاتا ہے۔ وہ ضمیر جو کسی چیز یا وہ ضمیر جس کے لیے یہ ضمیر صفتی کی آپ ذرا دوبارہ سن لیں، وہ ضمیر جس کے ساتھ کوئی صفت بھی استعمال کی جائے وہ ضمیر صفتی کہلاتی ہے۔ مثلا اس عقل مند انسان کو کیا ہو گیا ہے، اس عقل مند انسان کو کیا ہو گیا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، اس عقل مند یعنی اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے نا، تو یہ ہے یعنی عقل مند کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو عقل مند کیا ہوتا ہے؟ صفت ہے، اسم صفت ہے۔ آگے لکھا ہوا اس کی اعلیٰ کارکردگی سے ساری ٹیم جیت گئی۔ تو اعلیٰ کارکردگی یعنی اس کی اعلیٰ کارکردگی سے ساری ٹیم جیت گئی۔ تو یہ دیکھیں اس میں ضمیر صفتی یعنی صفت بھی ہو
اور ساتھ وہ اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، لیکن صفت یہ ہے کہ اعلیٰ کارکردگی، یعنی اس کی اعلیٰ کارکردگی صفت ہے، یعنی ساتھ ساتھ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، جس کے یعنی ضمیر جو ان سے ہے نا وہ بھی موجود ہو اور ساتھ اس میں اس کی صفت بھی بیان کی جا رہی ہو، اسے ضمیر صفتی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اگلا حصہ ہے علامات وقف۔ علامات وقف ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس سے پچھلی کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ بار بار چیزیں اس لیے آ جاتی ہیں کہ تاکہ طلباء کو یاد رہیں۔ تو آگے آپ یہ دیکھ لیں، لکھا ہوا ہے یہ مندرجہ ذیل عبارت میں علامات وقف لگائیے۔ ایک ان پڑھ ملا نصر الدین کے پاس آیا، یعنی ایک ان پڑھ آدمی جو ہے نا وہ آیا اور بولا، ملا ذرا میرا خط تو لکھ دیجئے۔ ملا نے کہا میں خط نہیں لکھ سکتا کیونکہ میرے پاؤں جل گئے ہیں۔ ان پڑھ نے کہا اس کا خط لکھنے سے کیا تعلق؟ بات یہ ہے میرا لکھا ہوا کوئی پڑھ نہیں سکتا، اس لیے مجھے ہی ساتھ جانا پڑتا ہے۔ اس نے جب وجہ یہ بتائی کہ میرا لکھا ہوا کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا اس لیے مجھے ہی ساتھ جانا پڑتا ہے، اب میرے پاؤں زخمی ہیں تو میں کیسے جا سکتا ہوں؟ تو یہ ایک 2-3 لائنوں کی چھوٹی سی عبارت ہے جس میں آپ نے علامات وقف لگانے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بتا دیتا ہوں۔ ایک ان پڑھ ملا کتاب میں نصر الدین لکھا ہوا ہے، ہم کتاب کو فالو کرتے ہیں۔ نصر الدین کے پاس آیا اور بولا، جسے ختمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں وہ آیا اور پھر کیا ہوا، کوئی لکھتے ہیں نا تو جو کہ حیرت کی بات ہوتی ہے، جو آپ کو حیران کر دے، اس کے بعد آپ سائن آف ایکسکلیمیشن لگاتے ہیں، تو یہاں پہ اس کو اردو میں کہتے ہیں استجابیہ علامت لگانی ہے۔ تو یعنی علامت استجابیہ آپ استعمال کریں گے، یعنی اس کا کیا ہوتا ہے کہ 1 لکھ کے اس کے نیچے ڈاٹ لگا دیتے ہیں۔ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں آپ کی آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے کہ 1 لکھ کے یا 1 لکھ کے اس کے نیچے ایک نقطہ لگا دیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، استجابیہ علامت۔ جیسے کہ آپ کتاب میں دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو جملہ یہ لکھا ہوا، اس کے بعد آپ نے ملا کے بعد آپ نے یہ لگانا ہے، ذرا میرا خط تو لکھ دیجئے۔ تو یہ آپ نے دونوں چیزیں واوین میں لکھنی ہیں، یعنی اردو میں سے واوین کہتے ہیں، انگلش میں سے انورٹڈ کاماز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ملا نے پھر کہا، کیا کہا، الٹا کاما آپ نے لگا دینا کہ میں خط نہیں لکھ سکتا، یعنی سکتا کے بعد آپ نے لکھنا ہے میں خط، سکتا لگانا ہے یعنی الٹا کاما لگا دینا، اس کے بعد میں خط نہیں لکھ سکتا۔ اب یہ پھر آپ نے یہ واوین میں یعنی انورٹڈ کاماز میں آپ نے اس کو لکھنا ہے میں خط نہیں لکھ سکتا کیونکہ میرے پاؤں جل گئے ہیں۔ اب میرے پاؤں جل گئے ہیں کے بعد آپ نے انورٹڈ کاماز یعنی واوین اس کو آپ نے بند کرنا ہے اور ساتھ میں اس میں آپ نے ختمہ لگا دینا، ٹھیک ہے۔ پہلے سکتا لگایا تھا، اب ختمہ لگا دینا۔ ان پڑھ نے کہا پھر آپ نے ختمہ لگانا ہے وہاں پہ، ختمہ نہیں، سکتا لگانا ہے۔ تو سکتا لگانے کے یعنی الٹا کاما لگانا ہے، پھر اس کے بعد پھر واوین میں آپ نے انورٹڈ کاماز میں یہ لفظ جو لکھے ہوئے ہیں نا، اس کا خط لکھنے سے کیا تعلق؟ اس نے پوچھا اس کا خط لکھنے سے کیا تعلق؟ یہ تعلق کے بعد آپ نے سوالیہ علامت لگانی ہے، ٹھیک ہے نا، سوالیہ علامت لگانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سوالیہ علامت کے بعد پھر آپ نے واوین کو بند کرنا ہے، پھر اس کے بعد پھر آپ نے سکتا لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ سکتا لگانے کے بعد پھر آپ نے واوین شروع کرنے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میرا لکھا ہوا کوئی پڑھ نہیں سکتا اس لیے مجھے ہی ساتھ جانا پڑتا ہے، اب میرے پاؤں زخمی ہیں تو میں کیسے جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے آپ نے واوین میں لکھنے، یہ جو لائن ہے واوین میں لکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ختمہ لگا دینا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ڈیش لگا دینی۔ تو یہ آج کا جو صفحہ نمبر 144 ہے مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ اس کو دیکھیں غور سے، اس کا مطالعہ کریں، اس کو بار بار سنیں، اور آپ کے سامنے یہ جو کتاب ہے یہ ہوگی تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔
کیونکہ یہ بڑا ہی اہم ہے. ضمائر کا یہ جو سبق ہے بہت ہی اہم ہے. یہ قواعد آپ نہ بھولیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. لوگ پتہ نہیں کیوں یہ قواعد پر توجہ نہیں دیتے، اور یہ ایسے کہہ لیں آپ مفت کے نمبر ہوتے ہیں کہ آپ اگر ان کو طریقے سے یاد کریں تو یہ پورے یعنی نمبر مل جاتے ہیں. یعنی اس میں سے اگر 10 نمبر کے ہیں تو 10 میں سے 10 آ جاتے ہیں بڑے آرام سے. امید ہے آپ اس پر توجہ دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو. اللہ حافظ.